تو مرض کے لیے اس نے بتایا اور حاجات کے لیے اس نے بتایا، دشمن کے لیے بتایا، اب ایک ایک کر کے میں بتا رہا ہوں میرے بھائی۔ معجزہ ہوگا، اور ایسے معجزہ ہوگا نا میرے بھائی کہ اس عمل کے علاوہ آپ دنیا میں کوئی بھی عمل نہیں کرو گے۔ آپ کہو گے کہ بس اس کا دامن میں نے پکڑ لیا ہے، اب میں سالوں سال ان کو پڑھتا رہوں گا، اور آپ بڑی بڑی وظیفے کر رہے ہیں، وہ بھی آپ سے جو ہے نا وہ بھی آپ چھوڑ دیں گے۔ تو میرے بھائی اتنی بڑی قوت، طاقت اور اتنی بڑا خزانہ ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، جو کچھ شیخ محترم نے اور شیخ مکرم نے مجھے بتایا، وہ عمل آپ لوگوں کو میں نے اجازت کے ساتھ دے دیا۔ اس نے مجھے اجازت دی ہے، میں نے آپ لوگوں کو اجازت دی ہے۔ اب آپ ان کو پکڑ لیں، تھامیں اور ان کو پڑھتے جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ میرے بھائیو، یہ ویڈیو بہت قیمتی ہے، انتہائی قیمتی ہے، اور اتنا قیمتی ہے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، اور میں نے کہا کہ آج اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں، کل بنا رہا ہوں، پرسوں بنا رہا ہوں، لیکن ذہن سے وہ بات نکل جاتی تھی۔ اب میں نے موبائل اٹھایا، جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، اور فوراً میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آپ نے جو خواب دیکھا اس میں ویڈیو آپ بنائیں۔ اب میرے بھائی، خواب میں نے کیا دیکھا کہ ایک ہندو ہے، ہندو، اور وہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے، اس طرح ہوگا، آئندہ یہ ہوگا، جو بھی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں وہ آ کے قرآن مجید کو چومتا ہے اور قرآن مجید کو کھول کے اور سورۃ فاتحہ میرے سامنے کرتے ہیں کہ جو بھی کچھ دنیا میں ہے نا تو اس فاتحے سے نکلا ہے۔ اب پورا قرآن مجید ہے، 30 پارے ہیں، لیکن صرف سورۃ الفاتحہ، اس میں اتنے کمالات ہیں، اس میں اتنا کچھ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کے 1,00,000 سال عمر ہوگی نا، تب بھی آپ سورۃ الفاتحہ کے اندر گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب میں نے وہ دیکھا اور میں نے اپنے شیخ کو بتایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا، تو اس نے کہا بیٹا، ہم جو مسلمان ہیں، ہم نے اتنا فائدہ سورۃ الفاتحہ سے نہیں اٹھایا جتنا کہ غیر مسلموں نے اٹھایا۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ حق بھی ہے، سچ بھی ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا کمی نہیں ہے اس میں، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہم شک میں مبتلا ہیں۔ جو انہوں نے عمل دیا نا، وہ آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، اور ازمودہ میں نے ان پر تجربہ کیا، اللہ نے ایسا کرم کر دیا۔ میں نے کہا یہ احادیث مبارکہ انہوں نے جو بتائے وہ بھی بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے 0319 22 81 462 اور 0310 377 1555، ان دو نمبروں کے علاوہ میرا کہیں پر کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی اور نمبر پر جاتے ہیں تو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، مت جائیے گا۔ اچھا، تو میرے بھائیوں، یہ عمل شیخ محترم نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں ہے سورۃ الفاتحہ، اور اس کو دوسرا قرآن مجید بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں احادیث مبارکہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے بغیر، موت کے سوا ہر بیماری کا یہ علاج ہے۔ اب اس احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ کینسر ہو، بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، گردے کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، پھیپھڑے ہیں، دل کے وال بند ہے، جو بلا علاج مرض ہو، جس کا علاج ممکن ہی نہ ہو، تو سورۃ الفاتحہ میں سے ممکن ہے۔ تو مرض کے لیے اس نے بتایا اور حاجات کے لیے اس نے بتایا، دشمن کے لیے بتایا، اب ایک ایک کر کے میں بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا، اگر کوئی لا علاج مریض ہیں اور ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے کہ اس کا کوئی حل موجود نہیں ہمارے پاس، گھر جا کے دعا کریں ان کے لیے، تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ روزانہ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے،
اس ترتیب سے ہر بار بسم اللہ ساتھ پڑھے اور اس طرح پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بس آمین نہیں پڑھنا، اگر آمین ساتھ ملایا تو یہ دعا بن جائے گی۔ 41 مرتبہ پڑھے، اول اور آخر 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پانی پر دم کر کے پیے۔ اب انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے 3 5 سال چارپائی پہ گزارے ہیں اور اس ہی کلام اور اس ہی سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اللہ نے ان کو کیا کیا، ایسے تگڑا کر دیا کہ اب آپ اور میرا جو ہے نا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث مبارکہ یہاں پر سچائی کی دلیل دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ اب انہوں نے یہ بھی پھر فرمایا کہ اگر آپ کا کوئی مشکل سے مشکل حاجت ہے، اچھا اس سے پہلے ایک اور اس نے بتایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خواب میں آئے اور روز آئے اور جب ہم چاہے آئے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے روزانہ سونے سے پہلے 101 مرتبہ پڑھے، اول اور آخر درود شریف جتنا مرضی آپ پڑھنا چاہو آپ پڑھے، لیکن طاق میں پڑھے، 1 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 21 پڑھے، 11 مرتبہ پڑھے، اس طرح۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے نا اور اللہ کے ساتھ تھوڑا بہت ان کا جو ہے نا تعلق ہے، تو ہر روز ان کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ اب تیسرا، اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کا پیچھے نہیں چھوڑ رہا اور جانی دشمن بن چکا ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھے، ان کا تصور کر لے، وہ باز آ جائے گا، وہ باز آ جائے گا، دشمنی محبت میں چینج ہو جائے گی، اگر نہ ہوا اپنا زخم چاٹتا رہ جائے گا۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی حاجت ہے، آپ کا کوئی ضرورت ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو لیکن حاصل نہیں کر سکتے ہو، ان کے لیے کیا تعداد ہے، ان کے لیے کیا کرنا ہے، یہ بتا دیتا ہوں۔ سب عمل کا اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا، ویڈیو کو لائک کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی صفتی پیارا نام کمنٹ بک میں لکھے، ان کو میری طرف سے خاص اجازت ہے۔ اور ہر عمل کا اجازت ضروری ہے، اجازت کے بغیر کوئی بھی آپ عمل کرتے ہو ثواب ملے گا، لیکن جس مقصد کے لیے کر رہے ہو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اچھا تو میرے بھائی، اب اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرا کوئی مقصد ہے، کوئی چیز حاصل کر رہا ہوں، نہیں ہو رہا، آپ امیر ہونا چاہتے ہو، آپ دن بدن غریب ہوتے جا رہے ہو، امیری کا بتاتا ہوں پھر حاجت کا بتاتا ہوں۔ جب بھی آپ کو تنخواہ ملے، جب بھی یا کوئی بھی رقم آئے، چھوٹا بڑا کوئی بھی رقم ہو آپ کے پاس آئے، تو آپ نے اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے اور 129 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، ان پر دم کر لے اور دم کرنے کے بعد وہ پیسہ خرچ کرتا جائیں، لیکن آپ نے 10 روپے 50 روپے یا کوئی بھی ایک نوٹ ہو اس کو رکھنا ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ ان کے پیچھے ایسے دولت آئے گا جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہے نا، ڈائریکٹ زمین پہ آتی ہیں، کہیں اور جا نہیں سکتی، اس طرح دولت آپ کی جیب میں آئے گا، آپ کی جیب کے ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اب حاجت ہے، ضرورت ہے، مشکل ہے، دشمن سے جان چھڑانا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، اب یہ جو عمل بتا رہا ہوں یہ آل اوور ہے، بیمار کے لیے بھی ہے، ہر چیز کے لیے ہے۔ صبح نماز کے بعد، مغرب نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھے، 101 مرتبہ اول اور آخر درود شریف پڑھے۔ میرے بھائی معجزہ ہوگا، اور ایسے معجزہ ہوگا نا میرے بھائی کہ اس عمل کے علاوہ آپ دنیا میں کوئی بھی عمل نہیں کرو گے۔ آپ کہو گے کہ بس اس کا دامن میں نے پکڑ لیا ہے، اب میں سالوں سال
इनको पढ़ता रहूँगा। और आप बड़ी बड़ी वजीफे कर रहे हैं, वो भी आपसे जो है ना, वो भी आप छोड़ देंगे। तो मेरे भाई, सूरतुल फातिहा में जो कुछ है ना, पूरा पूरा मजीद एक तरफ, सूरतुल फातिहा दूसरी तरफ, इतनी बड़ी कुव्वत, ताकत और इतनी बड़ा खजाना है ये। अब आपको नजर नहीं आ रहा, आप अंधे हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं अंधा हूं, क्या कर सकते हैं? हर दुनिया का हर चीज हमें नजर आ रहा है, लेकिन अगर नजर नहीं आ रहा तो सूरतुल फातिहा के अंदर क्या है हमें नहीं पता। अब हमारा और आपका मिसाल ये है, अगर कोई अनपढ़ इंसान है, रास्ते पे जा रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि ये रास्ता फैसलाबाद जा रहे हैं, ठीक है, और हम उनको क्रॉस करते हैं क्योंकि हम अंधे, हमें पता नहीं है, लिखा तो है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है उनको पता है कि फैसलाबाद लिखा हुआ है, जो अनपढ़ है उनको तो नहीं पता, वो कहते बस कोई केनी बेनी होगा। तो यही हाल हमारे और आपका है, हमें पता नहीं है कि इसके अंदर क्या कुछ है। तो मेरे भाइयों, जो कुछ शेख मुहतरम ने और शेख मुकर्रम ने मुझे बताया, वो अमल आप लोगों को मैंने इजाज़त के साथ दे दिया। उसने मुझे इजाज़त दी है, मैंने आप लोगों को इजाज़त दी है। अब आप इनको पकड़ लें, थामें और इनको पढ़ते जाए, अल्लाह रहम कर देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।